جناب قاسم 13 سال کی عمر تھی. اس 13 سال کی کمچنی میں امام علی مقام انہیں بھی اسے ساتھ ہوئے. امام حسن کی وصیت نامہ جو ان کے بعد میں دوبارہ تھا آپ کے گراؤ رسول سر نے کربلا کو کہا تھی کہ وہ سے تاریخ نے لتا دیا مسیح الاسلام. جناب قاسم کہ جس پر صلاح جنگ ام فرما نے سجا کی بیٹا قاسم جاؤ چچا سے اجازت لے کر کے ان کے قدموں پر اپنی جان نثار کرو. یہ جملہ دیکھو جلدی جلدی بارک محترم کا کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے تھے کسی نے اپنی جان اسلام پر نہیں دی تھی. سب نے اپنی جان امام حسین کے پر دی تھی. حسین نے اپنی جان اسلام پر دی تھی. سب لوگوں نے اپنی اپنی جان حسین کے قدموں پر دی تھی. حسین نے اپنی جان اسلام کے لیے. بیٹا قاسم جاؤ چچا حسین کے قدموں پر آقا حسین کے قدموں پر اپنی جان نثار کر. 13 سال کی کمسری میں صلاح جنگ سجائے ہوئے جناب قاسم امام علی مقام کی خدمت میں آگے آتا رنگ کی اجازت دے دی. امام علی مقام نے حضرت بھرے گاؤں سے اپنے بھتیجے کو دیکھا. بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو. رجافے میں اپنی ماں کا سہارا ہو خیمے میں واپس چلے جاؤ. امام کا حکم ملتے ہی سر کو جھکائے جناب قاسم خیمے کے اندر تشریف لے. ماں نے دیکھا سوارے جنگ سجائے ہوئے بیٹا واپس آ گیا. بیٹا میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اپنے چچا کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دو. اپنے آقا کے قدموں پر اپنی واپس خیمے میں کیوں چلے آئے؟ ماں نے گرامی چچا رنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. صاحب مقاصد نے لکھا کہ جناب ام فرما اور جناب قاسم ایک دوسرے سے گلے مل کر اس بات پر رو رہے تھے اور جناب ام فرما اس بات پر ملال کر رہی تھی کہ محشر کے میدان میں جب فاطمہ مجھ سے پوچھیں گی تو میں اپنے لال کو بچا لیا تو میں جناب فاطمہ کو کیا جواب دوں؟ روتے روتے یاد آیا کہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب تم پر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو یہ باتوں پر جو تعبیر بندھا ہے اسے کھول کے دیکھ لے. ہر میں وصیت امام حسن مجتبیٰ جناب ام فرما نے وہ باتوں پر تعبیر کھولا. سرکار کی تحریر دیکھی لکھا تھا کہ بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں تو نہ رہوں گا کہ میں اپنے بھائی حسین کے قدموں کو اپنی جان نثار کروں مگر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری طرف سے تم اپنی جان گریز کر دینے میں مجھے نہ کرنا. جب ماں اور بیٹے نے باپ کی تحریر دیکھی خوشی مسرت سے جھوم گئے. ماں نے کہا بیٹا باپ کی تحریر لے کر کے آقا کی خدمت میں جاؤ یقیناً تمہیں رنگ کی اجازت دی جائے گی. جلدی جلدی جناب قاسم پھر بزرگوار کی تحریر لے کر کے امام علی مقام کی خدمت میں تشریف لائے. امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو پہچان لیا بوسہ دیا. جناب قاسم کو کلیے میں تشریف لا دیا. 13 سال کے قاسم بتاتے خود گھوڑے کو بیٹھ نہیں سکتے مگر بھائی کی وصیت کے مطابق آگوش میں اٹھا کر کے 13 سال کے قاسم کو مجھتے فرق کو بٹھا دیا. بیٹا جاؤ قاسم خدا حافظ. 13 سال کی کمپنی میں 3 دن کی شدت کی بھوک پیاس ایسا زبردست جہاد کیا کہ دشمنان دین رہتی دنیا کی جناب قاسم کی جہاد کو یاد کرے. مگر بتائیے ادھر کھایا پیا لشکر تھا سیر و سیلاب لشکر تھا تیر و تبر تھے نیزے تھے سواریاں تھی. ادھر 3 دن کی بھوک پیاس تھی 13 سال کی کمزوری تھی صلاحیت کی کمی تھی. ایک 13 سال کا بچہ کب تک دشمنوں کو مقابلہ کرے؟ لڑتے لڑتے جناب قاسم جب زخموں سے چور ہو کر کے پشتے فرس پر ڈگمگانے لگے. ایک زندہ تاریخ میں لکھا بس جناب قاسم نے بیچ میں جنگ کر رہے تھے. جناب قاسم تب میں لشکر میں 13 سال کی کمپنی میں بالکل کل لشکر میں گھس کے جنگ کر رہے تھے. اس ماحول میں جب زخموں کی طاقت نہ لا سکے اور پشتے فرس سے گرنے لگے آقا نامدار کو آواز دی آقا بھتیجے کی مدد کو پہنچیے. حسین کے کانوں میں جناب قاسم کی آواز کا پہنچنا تھا. امام علیہ السلام موٹ کر کے اس کے فرد کو بیٹھ گئے. لجام فرد کو جنبش تھی. چشم ددن میں امام کا گھوڑا
मैदान कारबार में नजर आने लगा। इमाम ने तलवारें सोच ली, दुश्मनों पर हमले किए, घबराए हुए दुश्मन इधर से भागते उधर और उधर से उधर। कासिम का लाशा अरे तो कलमे जस्तर में था, पामाने सुबह अश्वा जब घोड़े की टापें कासिम के जिस्म में उतरती थी, कासिम आवाज देते थे चकरा जा। अरे घोड़े की टापों से कासिम का जिस्म टुकड़े लिखा। हुसैन जब जंग करते करते जनाब कासिम की नुसरत की तरफ से जनाब कासिम के करीब पहुंचे। कासिम अगर माना के एतबार से देखा जाए तकसीम किया हुआ टुकड़े टुकड़े होने वाला कासिम की लाश टुकड़ों में बच चुकी, कासिम तकसीम हो चुके। इमाम अली मुकाम ने अपने आप को घोड़े से गिरा दिया। मैं कह रहा हूं अब तक हुसैन जो भी लाशा उठा के ले आए वो अपने हाथों को उठा के ले, क्या इसलिए कि लाशा मुकम्मल लाशा था। मगर जब कासिम की लाश के करीब पहुंचे घोड़े की सुनों से कासिम का नाजुक लाशा टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। लिहाजा साहब मुकाबिल लिखा हुसैन ने अपनी आवाज जमीने करबला पर बिछा दी। कासिम के लाशों के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। उसके बाद जब टुकड़ों को समेट लिया तो एक गठरी की शक्ल में हुसैन ने अपनी मुट्ठी में रख लिया। अरे खाना का रोक दिया, जब खाना पर बीवियां मुंतजिर थी कि हम आका हुसैन अरे कासिम का लाशा लेके आ रहे होंगे। हुसैन गए खाना पर पहुंचे, ज़ैनब आगा बनी, ए भैया हुसैन अरे कासिम का लाशा क्यों नहीं ले आए। हुसैन ने अरे अम्मा को जमीन पर बिछा दिया, मार दी निगाह कासिम के लाशों के टुकड़े बदली। उम्मे फरमा ने अपने आप को बेटे के लाश के टुकड़े पर गिरा दिया। खैमे में कोहराम बर्पा हो गया। वाह हुसैना, वाह कासिमा। पालने वाले में दुनिया दुनिया खुदा पालने वाले को परेशान में हाल नहीं, जो बीमार हैं या बीमार दुनिया में जहाँ कहीं भी मजबान है मोहम्मद दुनिया से जितने मलूमात पूछ रहे हैं जो आज नहीं सबसे बुलंदी अदा मोहम्मद का वास्ता अपनी आखिरी उद्देश्य जरूर मिटा दी और